محبوب کی یاد دیدار میں وہ کبھی جدا ہو تو بھی روتا ہے اور کبھی مل جائے تو خوشی میں روتا ہے، جدا ہوگا تو غمی میں روتا ہے۔ اقبال کہتا ہے، غالب کہتا ہے ودا وصل جداگان و نظر دیدار، غالب کہتا ہے محبوب سے ملنے کا بھی اپنا مزہ ہے، محبوب سے بچھڑنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، کہ جب وہ بچھڑتا ہے تو اس کی جدائی میں مزہ آتا ہے، جب وہ ملتا ہے تو اس سے مل کے بھی مزہ آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ربیع بن خراش یہ تابعی ہے، یہ ساری زندگی مسکرائے نہیں۔ میں بات یہاں سے شروع کی تھی کہ بہت زیادہ مسکرانا دل کو مردہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اب ہمارے ہاں زیادہ ٹی وی کے اوپر پروگرام بھی وہ چلتا ہے جس میں زیادہ کہے لگائے جاتے ہیں، زیادہ مذاق ہوتا ہے۔ مذاق جہاں زیادہ ہو وہاں پر زیادہ جو ہے وہ فالوئنگ بھی ہوتی ہے اور وہاں اس کی ریٹنگ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہمارے جتنے نیوز چینل ہیں یہ اب ہر رات 10-11 بجے کے بعد وہ ایک پروگرام دیتے ہیں نا جس میں صرف ہنسی مذاق ہوتا ہے، ایک دوسرے کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، مذاق کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو مذاق ہنسی ہے فرمایا بہت زیادہ ہنسنا تھا۔ اور خیر میں کیا کہوں، اس قوم کا جو لوگ ٹھٹھا کرنے والے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں، وہ اس قوم کی سپر اسٹار ہیں۔ ان کو کہتے ہیں کہ اسٹار ہے، کیوں جی؟ یہ صبح شام لوگوں کو ہنساتے ہیں، لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں لے کے آتے ہیں۔ ایک علیحدہ سے مذہب مسلک بن گیا ہے، لوگوں کو مسکراؤ اور لوگوں کے ہنسنے کا سبب بنو تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور ان کو فنکار کہا، ان کو کہا یہ سپر اسٹار ہے۔ اور میاں تمہارے سپر اسٹار تو وہ تھے جو مصطفیٰ نے بتائے تھے صلی اللہ، اور وہ کون ہے؟ فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ مُقْتَدَيْتُمْ اِقْتَدَيْتُمْ، فرمایا یہ میرے صحابہ تمہارے اسٹار ہیں، یہ اسٹار ہے، ان میں سے کسی ایک کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پالو، ہدایت ملے گی ان کے پیچھے چل کے۔ ان کو بنایا اسٹار جو صبح شام کہہ لگانے والے ہیں۔ ربیع بن خراش ساری زندگی مسکرائے نہیں، ہنسے نہیں۔ لوگ پوچھتے کیا بات ہے، آپ ہنستے نہیں، مسکراتے نہیں۔ ربیع بن خراش کہتے ہیں میں جب تک اپنا آخر نہ دیکھ لوں، میں اپنی عاقبت اچھی نہ دیکھ لوں، میں ہنسوں گا نہیں، اور جب عاقبت اچھی نظر آ جائے پھر مسکرا لوں، پھر ہنس لوں گا، پھر خوش ہو جاؤں گا۔ ساری زندگی یوں ہی گزار دی۔ حضرت امام یافعی نے روز الرحیم میں سے لکھا ہے، اور دیگر محدثین نے، امام جلال الدین سیوطی نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، صحیح روایت ہے کہ ربیع بن خراش کا وصال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں میں اعلان ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعی دنیا سے رخصت ہوا۔ لوگ اکٹھے ہونے لگے، جمع ہونے لگے۔ جب دیدار کے لیے چارپائی کو رکھا تو ربیع بن خراش نے مسکرانا شروع کر دیا، اب مسکرانے لگے۔ اس حالت میں چارپائی پر پڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں، سارا شہر امڑ آیا۔ اب کچھ لوگ تماشائی بھی ہوتے ہیں، ہر معاملے میں کچھ لوگ ماننے والے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ تماشائی صرف دیکھنے آتے ہیں۔ لوگ دیکھنے آ گئے کہ اتنی بڑی بات مرنے کے بعد ربیع بن خراش مسکرا رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو ربیع بن خراش کی چارپائی رکھی، لوگ آئے، دیکھتے چلے گئے، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، پھولوں سے ہار دیے گئے۔ جب جنازہ اٹھایا، چارپائی اٹھائی گئی تو ربیع بن خراش کی سے آواز برآمد ہوئی اور کہنے لگے کہ آج میں کامیاب ہو گیا، فزت برب الکعبہ، اللہ نے میری عاقبت کو اچھا فرما دیا ہے۔ چارپائی سے آواز، بھلے شاہ اسا مرنا نہیں، اے گور پہ ہے کوئی اور، بھلے شاہ اسا مرنا نہیں۔ جو خدا کے لیے زندگی گزارتا ہے پھر وہ کبھی مرتا نہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ لوگوں نے پوچھا ربیع بن خراش کے بھائی سے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو ربیع بن خراش کے بھائی نے کہا میرے بھائی نے قسم کھا رکھی تھی جب تک اپنی اچھی عاقبت دیکھ نہ لوں اس وقت تک ہنس نہیں سکتا، مسکرا نہیں سکتا۔ مجھے لگتا یہ ہے آج میرے بھائی کو میرے خدا نے اچھی عاقبت دکھا بھی دی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ پاکیزہ زندگی دے دیتا ہے، لیکن اس پاکیزہ زندگی کے لیے میرے عزیزو من عامل صالحا، اچھے اعمال کرنے، عمل اچھا ہم سے چاہیے۔ اس لیے ہم عمل میں کمزور ہیں۔ آج ہم فلسفے میں کمزور نہیں، ہم علم میں کمزور نہیں۔ بڑا علم ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس بڑا علم، حالانکہ علم معلومات کا نام نہیں ہوتا ہے، علم اصول کا نام ہوتا ہے، پرنسپلز کا نام ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے چونکہ معلومات کو علم سمجھ لیا ہے، اس وقت دنیا میں لوگ کہتے ہیں علم پھیل گیا۔ علم نہیں پھیلا، معلومات پھیل گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ فرق سمجھ آ رہے ہیں؟ علم کسی اور چیز کا نام ہے، کیونکہ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا قرب قیامت میں علم اٹھایا جائے گا، جو جو قیامت قریب آئے گی علم کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو قیامت قریب آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو علم بھی کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے؟ وہ جو عالم تھے کیسے
سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 20 لاکھ رسول اللہ کی حدیثیں زبانی یاد تھی. یا اللہ جنہوں نے سبحان اللہ کہا اسے حدیث روح کا نور عطا فرما دے. 20 لاکھ حدیثیں امام احمد بن حنبل کو زبانی یاد تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 5 لاکھ صحیح حدیثیں زبانی یاد تھی. حضرت ابو بکر باسا کہتے ہیں مجھے اللہ کے رسول کی 2.5 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں. اب آج بتائے نا کوئی اٹھ کے جسے 1000 حدیث کی زبانی یاد ہے. ویسے ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا جس نے میری 40 حدیثوں کو یاد کر لیا زبانی 40 حدیثوں کو فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے محدثین میں اٹھائے. 40 حدیثیں کوئی رکھے نہ شوق کوئی مشکل کام نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان ایک حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین دوسری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ تیسری حدیث. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ومن هاجر فيه الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله چوتھی حدیث. اس طرح یاد کرتے جائیں تو بڑی لمبی حدیثیں نہیں چھوٹی چھوٹی حدیثیں 40 حدیثیں جسے زبانی یاد ہو جائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت میں وہ جو اٹھے گا اللہ اس کو محدثین کی صف پہ اٹھائے گا, اسے شرف دے دے گا, اسے عزت بخش دے گا, اسے مقام بخش دے گا. اس لیے علم تو اٹھ رہا ہے تو معلومات پھیل رہی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, گوگل کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے. ہم سمجھتے ہیں ہم عالم بن رہے ہیں, ہمیں علم آ رہا ہے. علم نہیں آ رہا, معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن یہی جو معلومات ہیں یہ ہمیں اگر خدا اور اس کے رسول سے دور کرتی چلی جائیں اور ہم دنیا میں ایسے پھنس جائیں نہ اللہ یاد رہے نہ اللہ کا رسول یاد رہے, بس اسی میں لگے رہیں. میرے عزیزو اپنے وقت کی قدر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا یہ ہے جس جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں. من عامل صالحا من ذکر او انثی, وہ نیک اور صالح اعمال. ہم اب فلسفے کو سب کچھ سمجھتے ہیں, علم کو ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں, ہم سے بڑا بحث کرنے والا کوئی نہیں. اور قرآن میں خدا کہتا ہے قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله, اے محبوب اس امت کو کہہ دے کہ عمل کرو, تمہارا عمل تمہارا خدا بھی دیکھتا ہے, تمہارا رسول بھی دیکھتا ہے. خدا بھی دیکھتا ہے اور رسول بھی. اپنے آپ کو علم عمل کا خو کر, علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی جڑ جائے تو سونے پہ سہاگا. اور اگر عمل میں نکھار پیدا ہو جائے تو خدا تعالیٰ بندے کو محبوب بنا لیتا ہے. آئیں اس رمضان مبارک میں یہ عزم یہ ارادہ رکھیں کہ ہم نے باعمل زندگی گزارنے کا عزم کرنا ہے, ارادہ کرنا ہے. زبان بولے تو سچ بولے, آنکھ دیکھے تو پاک دیکھے, خیال آئے تو پاکیزہ آئے, اور جب بولیں تو سچ بولیں, جب سنیں تو اچھا سنیں. یہ سارے اچھے اعمال ملا کے ایک خوبصورت مسلمان بنتا ہے. اور وہ مسلمان اگر رمضان میں بھی صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس برداشت کرے, نہ زبان سچ بولنے کی آتی ہے, لوگوں کا حق بھی کھا رہے ہیں, مال بھی کھا رہے ہیں, فلاں کا حق بھی غصب, فلاں کا حق بھی غصب, تو بتاؤ اس کو روزے سے کیا ملے گا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ روزہ رکھنا چھوڑ دے. کوئی سارے لوگوں نے نو فلسفہ بنایا, اپنے اپنے فلسفے ہیں ہر ایک کے اپنے اپنے. وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے اگر کوئی شخص کسی کا حق کھاتا ہے تو نماز پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں, لہٰذا نماز چھوڑ دے. نماز چھوڑنا ایک الگ گناہ ہے, کسی کا حق کھانا ایک الگ گناہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ مطلب یہ نہیں کہ کسی کا حق کھاتا ہے کہ نماز چھوڑو. نماز پڑھ کے کسی کا حق کھایا تو ایک گناہ کیا ہے, حق کھانے والا. اور اگر نماز بھی نہیں پڑھی حق بھی کسی کا کھایا تو کتنے کیے ہیں؟ 2 کیے ہیں. یہ عجیب منطق لوگوں نے تلاش لی, اس لیے کہ چونکہ میں جو ہے وہ بڑا سچا ہوں, میں بڑا پاکیزہ ہوں, میں کسی کا حق نہیں کھاتا, لہذا میں نماز نہ بھی پڑھوں تو بخشش ہو جائے گی. ایک نماز جان بوجھ کر جو چھوڑے گا 27,000 سال جہنم میں رہے گا. یہ حدیث رسول ہے. اور فرمایا جو کسی کا حق کھائے گا قیامت میں اس وقت تک اس کے سامنے اللہ اپنے سامنے سے قدم نہیں ہٹنے دے گا جب تک سوال نہیں کرے گا, بتا تو نے اس کا حق کھایا تھا, آج اس کا بدلہ دے پہلے, پھر تیرے ساتھ آگے نکلا جائے. دونوں الگ الگ گناہ ہیں. اس لیے مت کوئی سمجھے کہ میں نماز نہیں پڑھتا, میں روزہ نہیں رکھتا تو باقی سارے نیک عمل کرتا ہوں تو بس ٹھیک ہے. باقی سارے نیک عمل بھی کرنے ہیں, کسی کا حق بھی نہیں کھانا, جھوٹ بھی نہیں بولنا, غیبت بھی نہیں کرنی, کسی کو دغا بھی نہیں دینا, اور 5 وقت کی نماز بھی فرض ہے, رمضان کے روزے بھی فرض ہیں. اس لیے یہ خدا کا
अमल है, वो नमाज पढ़ने पर अजर दे ना दे, वो रोजा रखने पर अजर दे या ना दे। इसलिए हदीस रसूल में है, हुजूर ने फरमाया कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सौमिही इल्ला अल-जुअ वल अत्श। और कितने रोजादार ऐसे हैं उनको उनके रोजे से भूख और प्यास के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए ना उनकी जुबान पाक हुई, ना उनकी समात पाक हुई, महफिल पाक नहीं हुई। रोजा खोलने के बाद इस बात का इंतजार करते हैं कि रोजा खुले और मैं गालियां निकालूं। सारा दिन इसमें गुजारते हैं, चूंकि मैं गाली इसलिए नहीं दे रहा कि रोजा तो प्रैक्टिस के लिए था। वो सारा दिन जो तुझे प्रैक्टिस रही, तूने गलत नहीं बोला। अगर शाम को रोजा इफ्तार करने के बाद गलत बोल दिया है तो सारा समय तो जाया हो गया, वो तो सब कुछ खराब हो गया। इसलिए मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो अल्लाह के हुजूर नेक और अच्छे अमाल लेके आए। आज अज़म करना है मैंने और आपने। हमने इस रमजान में इंशाअल्लाह अच्छे अमाल का खुगर बनना है, हमने नेक बनना है, हमने साले बनना है, हमने मुत्तकी बनना है, लअल्लकुम तत्तकून का पैकर बनना है। हमने इस रमजान से हमने ये सीखना है कि जिन जिन कामों के करने का खुदा ने कहा है वो करने हैं, जिनसे मना किया है उनसे मना हो जाना है। यही कामयाबी की जमानत है, यही सब कुछ है। दुआ करें अल्लाह हम सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए। आखिर में मैं एक अपील आपसे करना चाहता हूँ, और वो हर साल की तरह जाहिर है अब आपको पता है कि हम खास तौर पर रमजान में आपसे ये बात करते हैं। मस्जिद के मामलात में आप अहबाब दिल खोल कर हिस्सा डालते हैं, और ये पूरा साल भी आप करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप ही करते हैं और आप ही करते रहेंगे इंशाअल्लाह, करते रहेंगे ना इंशाअल्लाह। और जैसे करते हैं बढ़ चढ़ के, कोई कमी किसी किस्म की, ये अल्लाह आपको जज़ा दे कि आप किसी किस्म में कमी नहीं आने देते, और खुदा ताला के रास्ते में जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा देते हैं। तो रमजान की बहारें हैं, इस महीने में खास तौर पर ऐलान करने का मकसद ये है कि अगर इस महीने में आप एक देंगे अल्लाह 70 गुना सवाब अता फरमाए। इसलिए मस्जिद के मामलात में अपनी खिदमत पेश करें, और मेरे ख्याल में आदाद शुमार अगर हम करें तो सालाना तकरीबन 5 लाख रुपया एक जो है वो हद तक अखराजात हो जाते हैं, और दीगर अखराजात बाकी होते हैं। मिसाल के तौर पर हमने पहले रमजान इस मस्जिद में नीचे फोम की जरूरत थी, हमने वो डलवाया, ऊपर कालीन हम किसी वजह से नहीं डलवा सके, वो भी इरादा था, और फिर इरादा किया कि बाद में इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन बहरहाल वक्ती तौर पर हमने फॉर्म भी, और मस्जिद के बैठने के लिए जो मामलात हैं ये आप सबके सामने है। आपने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये रोजों के अंदर अंदर 5 लाख पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ही नहीं आता है तसीम। मैंने आपको पहले कहा था ना, जब आप इंशाल्लाह नहीं कहते तो मैं परेशान हो जाता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा साल भी आप देते रहेंगे, और देंगे और देते हैं, आप ही देते हैं, आप नहीं देना है। पहले भी आपके दिए सही, ये असबाब आप बनते हैं, चलाता तो खुदा है, घर जो उसका है, सबब आप बनते हैं। इस महीने में देंगे तो ज्यादा बरकत होगी, ज्यादा अल्लाह ताला आपके माल जान में बरकत अता फरमाएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोग कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग।